السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال. الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين. أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. سامعین اور ناظرین گرامی، امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک چیز جو مومنین کو بہت تڑپاتی ہے اور بسا اوقات مومنین کی غفلت کا سبب بنتی ہے، وہ امام عصر علیہ السلام کی غیبت کا طولانی ہونا ہے اور عمر کا اس قدر طویل ہونا اور بابرکت ہونا ہے. اسی لیے معصومین سے روایت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام بہت سے انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں، بہت سے نبیوں سے شباہت رکھتے ہیں. انہی میں سے ایک نبی جس سے امام زمانہ علیہ السلام کی تشبیہ دی گئی ہے، جناب نوح علیہ السلام کی عمر ہے. جناب نوح کی عمر کتنی طولانی ہے؟ بعض جگہ ہے 950 سال، بعض جگہ ہے 1500 سال، 1200 سال. اس قدر عمر لکھی ہوئی ہے جناب نوح علیہ السلام کے لیے. تو ایک نبی کو اگر اتنے سالوں تک اللہ زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا اللہ کی قدرت میں ہمیں شک ہے کہ کسی انسان کو اور زیادہ طولانی عمر دے؟ بلکہ یہاں تک کہ قرآن میں خود موجود ہے قصہ کہ اللہ نے کتنے سالوں تک اصحاب کہف کو سلائے رکھا، ان پر نیند کا غلبہ رہا، اس کے بعد پھر وہ اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر انہیں اسی حالت میں پلٹا دیا. یا دوسرے اور لوگوں کا واقعہ، عزیز اور عزیر کا واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے. تو اللہ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں ہے نا، کیونکہ حجت خدا کو بھی رہنا ہے دنیا میں، روئے زمین پر حجت خدا بھی ہے
زمین حجت خدا سے خالی بھی نہ ہو، اور اس کے بعد ساتھ ہی جب باقی رہنا ہے اور دنیا کو اتنے دنوں تک چلنا ہے تو اللہ کے لیے تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ چاہے تو قیامت تک کسی کو زندہ رکھے، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور سے پہلے بتا دوں عزیزان محترم کہ بعض مومنین ہیں جن کے دلوں میں شبہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں امام کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی، چھٹے امام جو روتے تھے اسی وجہ سے اتنی غیبت طولانی ہو جائے گی کہ مومنین پریشان ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ہونے لگے گا، تو اس زمانے میں وہی لوگ با ایمان رہیں گے کہ جن کے دل میں امام کی امامت کا یقین ہوگا، اور وہ ثابت قدم رہیں گے کہ لا ینجو من الہلکہ، ہلاکت سے کوئی بھی نجات نہیں پائے گا مگر یہ کہ وہ لوگ الا الثابتین علی امامتہ ہی، کہ جو لوگ امام کی امامت پر یقین رکھتے ہوں گے بس وہی لوگ نجات پانے والے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک عالم دین، اب ذہن میں واقعہ آ گیا تو بتاتا چلوں، سید بحر العلوم بہت ہی جلیل القدر عالم دین ہے، انہوں نے متعدد بار امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ کتنی عظمت اور کتنی شرافت ہوگی اس عالم دین میں کہ امام عصر علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اس چیز کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، اپنی شہرت کا ذریعہ نہیں بنایا، اپنی بڑائی نہیں کری۔ یہ ہمارے علماء کی سیرت ہے جنہوں نے اہل بیت سے درس لیا تھا، متعدد بار انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ یہی مسئلہ آیا، کچھ مخالفین نے انہیں بلایا اپنے گھروں پر، اب یہ جب گھر پر پہنچے، اٹھ کر ان کے گھر میں گئے تو اس کے بعد مسئلہ چھڑ گیا کہ کہا کیا تمہیں کیا پریشانی ہے، ہمارے کس عقیدے کی تم خلاف ورزی کرتے ہو، کون سے عقیدہ تمہیں نہیں پسند ہے اور تمہاری سمجھ میں کون سا عقیدہ نہیں آتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں عقیدہ آپ کا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بس سید بحر العلوم نے سب جواب دیا، لیکن جو مجھے اہم بیان کرنا ہے، سارا واقعہ نہیں بیان کرنا، اس میں سے اہم چیز جو بیان کی سید بحر العلوم نے، یہ واقعہ کتاب مواقف الشیعہ میں تقریباً ذکر ہے، مواقف الشیعہ یہ واقعہ ذکر ہے۔ سید بحر العلوم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک چیز اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے امام کی اتنی طولانی عمر کا ہونا اور اتنے سالوں تک باحیات رہنا، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک مرتبہ سید بحر العلوم نے جب ان کا سوال سنا تو ان لوگوں نے ایک مرتبہ دروازہ بند کر لیا اور کہا آپ اس کا جواب دیجئے۔ سید بحر العلوم تنہا بیٹھے ہیں لیکن کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ امام اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ عراق کا واقعہ ہے، تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ یہی دجلہ میں اگر کوئی شخص آ کے یہ دعویٰ کرے کہ میں اس پانی پر سے گزر جاؤں گا، پانی پر چلوں گا، پانی پر دوڑوں گا، تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی۔ کہاں صحیح بات ہے، کہا اس کے بعد پھر کوئی دوسرا دعویٰ کرے آ کے تو پھر لوگ جمع ہوں گے، پھر تیسرا دعویٰ کرے، ممکن ہے کچھ لوگ چلے جائیں، ارے یہ تو یہ دیکھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ایک اور آگے دعویٰ کرے، پھر ممکن ہے اور بھیڑ کم ہو جائے، اسی طریقے سے دعویٰ ہوتا رہے، لوگوں کی بھیڑ کم ہوتی جائے گی۔ اسی طریقے سے جب لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی اور لوگوں کی عادت ہو جائے گی تو ممکن ہے اس کو دیکھنے کے لیے زیادہ لوگ وہاں پر موجود نہ ہوں، بہت مختصر سے لوگ موجود ہوں۔ کہا یہ تو صحیح بات ہے، کہا یہی حال ہے غیبت کا بھی، کہ اس قدر غیبت ہوئی ہے اور اتنی طولانی غیبت جو ہوئی ہے، امام عصر علیہ السلام کی حیات جو اتنی الحمدللہ بابرکت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ امام عصر علیہ السلام کی حیات بابرکت کو اور طولانی عمر کو دیکھ کر اس طریقے سے ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے، وہ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب اس سے غافل ہونے لگے ہیں، اور ان کے لیے کوئی بڑی چیز اور انوکھی چیز، تعجب کی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا،
امام عصر علیہ السلام کی طولانی عمر کے سلسلے میں کہ مومنین کو یہ عادت ہو گئی ہے. اور کیا اس میں تعجب کی بات ہے کہ امام عصر علیہ السلام کی عمر اتنی طولانی ہو جائے؟ پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ کیا آپ کے علماء نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن میں کس طریقے سے جناب خضر جو جناب موسیٰ سے پہلے اس کے ہیں اور وہ آج تک زندہ ہیں، ان کی عمر پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، جبکہ متفقہ فیصلہ ہے فریقین کا کہ دونوں فرقے مانتے ہیں کہ جناب خضر آج تک زندہ ہے، اور آج کے نہیں جناب موسیٰ سے پہلے کے ہیں. یہ اتنی عمر طولانی ہے. اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے بارے میں لے لیجئے، جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ زندہ ہے. جناب ادریس ہے، جناب الیاس ہے، 4 نبی ہیں تقریباً جو زندہ ہے اور ان کی عمر پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، جبکہ یہ لوگ عمر میں امام زمانہ علیہ السلام سے کتنے بڑے ہیں، کتنی زیادہ ان کی عمر ہے، کتنی عمر طولانی ہے، لیکن ابھی بھی پروردگار نے زندہ رکھا ہے. جناب خضر کے لیے تو یہ ہے کہ اس لیے زندہ رکھا ہے پروردگار نے تاکہ جو لوگوں کو شک ہو اگر امام کی عمر پر اور طولانی مدت پر، تو وہ لوگوں کے لیے نمونہ رہے جناب خضر علیہ السلام. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب خضر کے بارے میں ہے کہ اللہ نے اس لیے انہیں باقی رکھا کہ وقتاً فوقتاً امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور امام کے دل جوئی کرتے رہے، ان کے پاس حاضر ہوتے رہے. اہل بیت کی خدمت میں یہ ہمیشہ آتے رہے ہیں، امیر المومنین کی خدمت میں آتے رہے ہیں، اور ہمارے بقیہ ائمہ کی خدمت میں آتے رہے ہیں. اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام سے غم و اندوہ کو دور کرنے کے لیے جناب خضر کو بھی پروردگار نے باقی رکھا ہے. تو دنیا کے مسلمانوں کو ان کی عمر پر کوئی شک نہیں ہے اور اس پر تعجب نہیں ہوتا ہے، لیکن امام عصر علیہ السلام کی عمر پر تعجب ہوتا ہے، جبکہ قرآن سے ثابت ہے یہ لوگ زندہ ہیں. تو اگر ان لوگوں کو، ان نبیوں کو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے تو رسول کے آخری وصی کو اور اپنی آخری حجت کو کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا؟ اور اس کے لیے تو یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کسی عام انسان کو زندہ رکھے اور قیامت تک زندہ رکھے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس کی قدرت سے باہر کام نہیں ہے. نہیں، اللہ زندہ رکھ سکتا ہے. تو امام عصر علیہ السلام آپ نے مدد کی سید بحر العلوم کی، اور یہ مثال ان کے ذہن میں القاء فرمایا، ان کے ذہن میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام عصر علیہ السلام اپنے شیعوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. اگر مخالفین اور دشمنوں کے درمیان میں کیوں نہ گھر جائے، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جب تلوار اگر تمہاری گردن تک کیوں نہ آ جائے تو تم ایسے وقت میں مہدی کو آواز دینا، امام زمانہ کو آواز دینا، وہ ضرور تمہاری نصرت کریں گے. جب کوئی حادثہ رخ دینے والا ہو، پیش آنے والا ہو، تو اس وقت تم امام عصر کو بلانا، وہ تمہاری مدد کریں گے. ہزاروں واقعے اس طریقے سے بھرے پڑے ہوئے ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، اور احادیث سے اور قرآن سے ثابت ہے کہ امام عصر علیہ السلام موجود ہے اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور آج تک مدد کر رہے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کی روز مدد کرتے ہوں گے. اس طریقے کا ایک واقعہ جناب شیخ مفید کا مجھے یاد آ رہا ہے. جناب شیخ مفید یہ بھی تشیع کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بہت ہی جید عالم دین، جس کو امام زمانہ علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا ہے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنے مقدر کی بات ہے، کتنے بڑے اور کتنی عظیم ہستی ہوگی کہ جس کو امام زمانہ علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا، کہ دین میں ایک مضبوط بھائی ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ. شیخ مفید کے لیے واقعہ ملتا ہے بڑا مشہور کہ یہ ان کا دروازہ کھلا رہتا تھا شیعوں کے لیے. لوگ مسئلے مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے تھے اور ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک خاتون آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، یا شیخ مجھے ایک مسئلہ درکار ہے، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے. دیکھیے آپ امام زمانہ علیہ السلام کس طریقے سے اپنے شیعوں کی مدد کرتے ہیں اور تنہا نہیں چھوڑتے کبھی امام زمانہ علیہ السلام. وہ خاتون آتی ہے
اور آنے کے بعد شیخ مفید سے کہتی ہے اے شیخ مجھے بڑا پیچیدہ مسئلہ درپیش ہوا ہے، بیان کریے۔ میری ایک بیٹی تھی، میں نے اس کی شادی کی تھی، اب اتفاق سے میری بچی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ بچی پیٹ سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ حاملہ ہے۔ بتاؤ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ کیا اسے یوں ہی دفن کر دوں یا پھر کوئی اور راستہ ہے؟ تو ایک مرتبہ شیخ مفید کہتے ہیں کہ اب تو تمہاری بیٹی مر گئی ہے، اب غسل و کفن دو اسے اور دفن کر دو۔ اب کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو آپ کی بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ ہمارے عالم ہیں مذہب تشیع کے۔ ایک مرتبہ یہ خاتون جانے ہی لگتی ہے، کچھ قدم چلی تھی، کچھ دور پہنچی تھی کہ دیکھا کہ پیچھے سے ایک جوان دوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے خاتون مجھے شیخ نے بھیجا ہے اور شیخ نے اپنا نظریہ بدل دیا ہے، اپنا پہلو بدل دیا ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یوں ہی دفن کر دو اپنی بیٹی کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے غلطی کیا فتویٰ بتانے میں۔ حکم یہ ہے اس طریقے سے کہ تم اپنی بیٹی کا شکم چاک کرو اور بچے کو نکالو اور اس کے بعد دوبارہ شکم کو بند کر کے سی کے اس کے بعد پھر اسے دفن کرنا۔ بہرحال دیکھیے کس طریقے سے شیخ مفید کی مدد ہوئی۔ یہاں پہ مین نقطہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ دفن و کفن ہو گیا، عورت کو دفنا دیا گیا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سال کے بعد پھر یہی خاتون آتی ہے شیخ مفید کی خدمت میں، اور آنے کے بعد پھر کوئی مسئلہ اسے پیش آتا ہے۔ اور جب مسئلہ پیش آتا ہے تو ایک مرتبہ خاتون آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اے شیخ مفید مجھے پھر ایک مسئلہ پیش آیا ہے، اس کا بھی جواب دو۔ شیخ مفید جواب دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ خاتون کہتی ہے شیخ مفید ذرا دقت سے جواب دیجئے، غور و فکر کر لیجئے، پچھلی دفعہ کی طرح آپ غلطی نہ کر دیجئے گا۔ کہا کون سا مسئلہ، کس میں نے غلطی کی تھی؟ کہا وہ فلاں مسئلہ کہ جب میں اپنی بیٹی کے سلسلے میں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی تھی تو آپ نے کہا تھا، اور میری بیٹی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اس کے شکم میں بچہ تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ بیٹی کو یوں ہی دفن کر دو، لیکن پھر بعد میں آپ نے ایک جوان کو بھیجا اور اپنا نظریہ بدل دیا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ شکم چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے، اس کے بعد اس خاتون کو دفنایا جائے۔ تو آپ نے غلطی کی تھی لیکن آپ نے پھر اصلاح کر دی، ایک جوان کو کسی کو بھیجا تھا آپ نے۔ ایک مرتبہ شیخ مفید نے جب یہ سنا کہ اتنے سالوں پہلے مجھ سے مسئلے میں غلطی ہو گئی تھی، فتویٰ دینے میں غلطی ہو گئی تھی، تو ایک مرتبہ افسوس کرنے لگے۔ اب جب یہ خاتون چلی گئی تو جانے کے بعد انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا، اپنے دل میں سوچا اور عہد کیا پروردگار سے اور امام اعظم علیہ السلام سے کہ جو فتویٰ دینے میں غلطی کرے اسے فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، اسے حکم شریعت بیان کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حالانکہ تشیع کے اس وقت کے مشہور اور متباہر مسلط عالم دین تھے، ان سے اہل سنت کے طلاب بھی استفادہ کرتے تھے عزیزان محترم، لیکن انہوں نے اس کے بعد سے اپنا دروازہ بند کر لیا اور شیعوں کے مسئلے مسائل کا جواب دینا بند کر دیا، ختم کر دیا۔ کہا نہیں، کوئی بھی آتا تھا اسے لوٹا دیتے تھے کہ شیخ اب جواب نہیں دینے والے، انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے۔ اب جب دروازہ انہوں نے بند کر لیا تو جب رات ہوئی ہے، خواب میں امام عصر علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ امام تشریف لائے ہوئے ہیں، اور لانے کے بعد ان کو بازوؤں سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے شیخ تم فتویٰ بیان کرو، اجعل مجلسک فی الدہلیز وقض حوائج الناس وفت بین الناس۔ کہ اے شیخ مفید تم دروازہ کیوں بند کر لیا تم نے شیعوں پر، تم نے فتویٰ دینا، حکم بیان کرنا کیوں بند کر دیا؟ ہم ہیں مدد کرنے کے لیے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم فتویٰ دینا نہ بند کرو۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھ رہے ہیں شیخ مفید کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی اور امام عصر علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ تو ایسے بڑے بڑے مسائل میں بھی امام عصر علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم ان کی راہ پر چلیں تو صحیح، کوئی مشکل پیش آئے اتنا عقیدہ تو ہو کہ امام ہماری مدد کریں گے۔ کیا شیخ مفید کی اصلاح نہیں کی؟ امام علیہ السلام نے شیخ مفید کی اصلاح کی، مدد کی۔ عزیزان محترم امام ہم سے غافل نہیں ہے، ہم امام سے غافل ہیں، ہم امام کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، امام ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم امام کے بارے میں دعا نہیں کر رہے ہیں۔
امام ہمارے بارے میں دعا کر رہے ہیں، ہمیں امام کی معرفت نہیں ہے۔ اور جو ضروری ہے معرفت، اس لیے کہ اگر امام کی معرفت نہیں ہوگی تو امام کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے، ہم امام کو یاد بھی نہیں کریں گے۔ یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ہم کو یہ سوچنا پڑے گا۔ وہی کمالات جو باقی ائمہ میں تھے، وہی کمالات، وہی سارے کمالات امام زمانہ علیہ السلام میں بھی ہے۔ کتنے لوگوں کو اپنی زیارت کا شرف بخشا ہے اور کتنے لوگوں کی مدد کیا ہے۔ یہی سید بحر العلوم ایک مرتبہ کہتے ہیں، لکھا ہے ان کے بارے میں کتابوں میں، سید بحر العلوم کیونکہ اتنے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے کہ اہل سنت کے 4 مذہب جو ہے مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، ان کے علوم بھی ان کو معلوم تھے۔ اور ایک دفعہ یہ جاتے ہیں حج کے لیے، مکہ جاتے ہیں اور پھر وہیں پر مقیم ہو جاتے ہیں، سال بھر وہیں رہتے ہیں۔ تو جو دوسرے طلاب تھے اہل سنت کے، وہ بھی ان سے کسب فیض کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مختصر سا گھر لیا ہوا تھا، وہاں پر رہتے تھے۔ لوگ جو ان کے چاہنے والے تھے کہنے لگے، اے سید بحر العلوم، کب تک یہاں پر رہو گے تم؟ تمہارے یہاں کوئی چاہنے والا نہیں ہے کہ اگر تمہارا پیسہ ختم ہو جائے، تمہاری ثروت تمام ہو جائے تو تمہیں کوئی سہارا دے گا، تمہاری کوئی مدد کرے گا؟ تمہارا یہاں کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ سید بحر العلوم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ کوئی جواب جب نہیں دیا اور اپنے مشغول ہے اسی طریقے سے اپنی عبادت میں، روز ان کا یہ روش رہتی تھی کہ وہ جاتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد درس و بحث میں مشغول ہو جاتے تھے، تدریس کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے شاگردوں کو۔ آتے ہیں گھر، پھر اگلے دن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب بیٹھے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے، تو ان کا جو چاہنے والا تھا ایک اور ساتھ میں دیکھتا ہے کہ کوئی دق الباب ہو رہا ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ اٹھ کے جلدی سے دروازہ کھولے۔ ایک مرتبہ سید بحر العلوم جو ضعیف ہو چکے ہیں اسے منع کرتے ہیں، کہا تو نہیں، تم بیٹھو، آج میں دروازہ کھولتا ہوں، آج مجھے دروازہ کھولنے دو۔ تو وہ چاہنے والا جو ان کا تھا کہنے لگا، یقیناً کوئی اہم بات ہے کہ جو سید بحر العلوم اور اس کے درمیان میں ہے جو مجھے نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا سید بحر العلوم اٹھتے ہیں اپنے وجود سے پورے، اٹھنے کے بعد جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں۔ اب اس نے ایک مرتبہ دروازے سے دور سے دیکھا، چاہنے والا کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ہے جو اونٹ پر سوار ہے۔ ایک مرتبہ سید بحر العلوم خم ہوتے ہیں، خم ہونے کے بعد اپنے زانوؤں کو بلند کرتے ہیں۔ وہ شخص آتا ہے، عرب شخص آتا ہے جس کے چہرے سے ہیبت اور رعب پھوٹ رہا تھا۔ سید بحر العلوم کے زانو پہ پیر رکھتا ہے اور نیچے اترتا ہے، اور اترنے کے بعد کہتے ہیں سید بحر العلوم، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً یا سیدی یا مولائی۔ دیکھتا ہے وہ چاہنے والا کہ یہ ایک غلام کی طریقے سے اس کے سامنے زانو ادب طے کیے ہوئے ہیں، جس کے سامنے ہر مذہب کا فرد زانو ادب طے کرتا تھا، اور یہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کیے ہوئے ہیں، جیسے کوئی غلام، کوئی نوکر ہو، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور آتے ہیں، جب حجرے میں داخل ہوئے تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا، اس شخص کو، اور اٹھانے کے بعد دیکھا اس شخص نے کہ ہاں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں نام یا سیدی، ہاں میرے مولا، ہاں میرے مولا، ایسا ہی ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ شخص اٹھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اور پھر چلا جاتا ہے۔ پھر سید بحر العلوم کو ایک کاغذ تھما جاتا ہے، سید بحر العلوم اس چاہنے والے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ فلاں بازار میں جاؤ، اور جا کر یہاں پر جو ایکسچینج کی دکان ہے، جو صراف کی دکان ہے پیسہ بدلنے والے کی، وہاں یہ دیکھو اس بازار میں دکان ہوگی، اور وہاں جا کر یہ پرچی اسے تھما دینا، یہ کاغذ اسے تھما دینا، اور جو مالیات ہوگی اسے لے کر آنا۔ اب یہ شخص جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، کہیں نہیں ملتی، لوگوں سے پوچھتا ہے، کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب شروع سے آخر تک دکانیں تلاش کرنے لگے، تو دیکھا ایک گوشے میں ایک چھوٹی سی مختصر سی دکان ہے، تو وہاں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف نادار شخص بیٹھا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ شخص دیکھتا ہے، اور دیکھ جانے کے بعد اس ضعیف شخص کو وہ پرچی تھما دیتا ہے، وہ کاغذ دیتا ہے، اور اس ضعیف شخص نے
جب اس پرچی کو دیکھا، اس کاغذ کو دیکھا کہ اس پر کوئی امضا ہے، کوئی سائن کی ہوئی ہے، کوئی دستخط کیے ہوئے ہے، تو ایک مرتبہ اس شخص نے، ضعیف شخص نے اپنی آنکھوں سے لگایا اس نامے کو، اس کاغذ کو لگایا، اور لگانے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا ہی ہے، یہ میرے ہی لیے حوالہ دیا گیا ہے، جاؤ 4 مزدوروں کو لے آؤ۔ اب 4 مزدوروں کو لائے، اور اس کے بعد اس وقت جو ریال فرانسی چلتے تھے وہاں پر، وہ 4 گٹھے ان کو دیے، اور وہ لے کر سید بحرالعلوم کے گھر پر آتے ہیں۔ سید بحرالعلوم کے گھر پر آئے، اور 4 مزدور اتار کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بوریا جب اندر جاتی ہے، اس کے بعد سید بحرالعلوم ایک مرتبہ ان کو دیکھتے ہیں، چاہنے والے کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسی طرح رہیں گے اور ہمارا کوئی وارث نہیں ہے؟ اب یہ چاہنے والا ابھی بھی بات نہیں سمجھا، اور ایک مرتبہ پھر دوبارہ اسی دکان میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد پھر وہ دکان تلاش کرنے لگتا ہے۔ کئی چکر لگائے، کئی بار دورہ کیا، شروع سے آخر تک وہ دکان دیکھ رہے ہیں، لیکن دکان اسے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب کوئی دکان ہو تو نظر آئے وہاں پر، اس طرف سے اس طرف جا رہے ہیں، اس طرف سے اس طرف جا رہے ہیں، لیکن کوئی دکان اسے وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، اب پھر جب یہ دوبارہ گھبرائے ہوئے سید بحرالعلوم کے کمرے میں آتے ہیں، تو آنے کے بعد ایک مرتبہ سید بحرالعلوم نے دیکھا انہیں، کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہا بس ایسے ہی گیا ہوا تھا، بازار گیا ہوا تھا۔ کہا بازار گئے ہوئے تھے؟ کہا ہاں بس یوں ہی کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ سید بحرالعلوم کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تم وہی دکان تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن یاد رکھو اب وہ دکان تمہیں نہیں ملے گی، اور یہ تم دیکھ رہے ہو، بوریے دیکھ رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم بغیر وارث کے ہیں، بغیر امام کے ہے، بغیر کسی صاحب کے ہے؟ نہیں، ہمارا امام ہر وقت ہم پر نظر رکھتا ہے، ہمارا امام ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری مروت کرتا ہے، ہمارے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ تم یہ سوچ رہے تھے، تم یہ کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی چاہنے والا ہے نہیں ہے، ارے جس کے پاس امام موجود ہے اسے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان محترم، بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، ہمارا دل دوسروں سے وابستہ رہتا ہے، لیکن ہم فرزند زہرا جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے، جو ذرے کو خورشید بنا سکتا ہے، عزیزان محترم، اسے کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ عزیزان محترم، کیا وہ نہیں دے سکتا ہے؟ جب ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان کا ایک احسان ہم پر ہو جاتا ہے، ان کی ایک منت ہو جاتی ہے، اور جب ہم ان کا سامنا کرتے ہیں تو ایک شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے، تو ہم اس سے کیوں نہ مانگے جو ایک باپ، شفیق باپ کی طریقے سے ہے، جو ایک مہربان ماں کی طریقے سے ہے، جو حجت خدا ہے، جو اپنے شیعوں کو اس قدر چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، کیوں نہ اس سے ہم مانگے، کیوں نہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ جہاں پر ہماری عزت بھی باقی رہے اور اس کے بعد برکت بھی ہو۔ عزیزان محترم، یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے امام سے مانگیں گے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، اس یقین کے ساتھ مانگے۔ اگر وہ ہماری مصلحت میں ہے تو بڑی سی بڑی چیز ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، وہ ضرور پوری ہوگی، ضرور ہمیں ملے گی، دیر یا سویر وہ حاجت ضرور ہماری برآوردہ ہوگی اور ضرور ملے گی۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سورج کو ذرہ بنا دینا یا ذرے کو سورج بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عالم کا اختیار ہی امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور اس دنیا کے قلب ہے کہ دنیا کا اگر قلب ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ انسان کے ہر عضو کو کاٹ دیا جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے، کان کاٹ دیا جائے، زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دل کو نکال دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام بھی ہے کہ اگر اس دنیا سے امام زمانہ علیہ السلام کو اٹھا لیا جائے اور حجت خدا اس دنیا میں نہ ہو تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي